وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كلامه الحميد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي رواية ثم الذين يلونهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تعریف، حمد اور ستائش اللہ کے لیے. صلاۃ و سلام سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے. اللہ کی رحمتیں، عنایات ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے ہادی عالم کی دعوت کو قبول کیا اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہوئے میدان عمل میں اترے اور جو ذمہ داریاں ان کی لگیں وہ انہوں نے نبھا کے دکھائیں. قرآن مجید میں بھی اللہ کا یہ ارشاد ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. ان میں سے آدھے وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کر چکے، جو کہا وہ کر کے دکھا چکے، اور دوسرے وہ ہیں جو موقع کے انتظار میں ہیں کہ اللہ انہیں بھی کسی میدان میں کام کا موقع دے اور وہ بھی وہ کام کر کے دکھائیں جو ان کے ذمے لگے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف طبقات اور مختلف گروہ ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ من قبل الفتح وقاتل. جو لوگ فتح سے پہلے اسلام لائے اور فتح سے بعد اسلام لائے، ان کے درمیان امتیاز کا ایک فرق ہے کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر مکے کا اقتدار جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو بہت سارے لوگ دل کے اندر یہ خیال رکھ کے بیٹھے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوئے تو یقیناً ان کا کعبے پہ غلبہ ہو جائے گا، تو یہ غلبہ ایک دلیل بنے گا ان کی سچائی کی، تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. چونکہ کعبے پہ غلبہ کوئی غیر پا نہیں سکا، جس طرح ابرہے کا واقعہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس نے کعبے پہ قبضہ کرنے کی اور اسے مسمار کرنے کی کوشش کی تو آسمان سے اسے لشکروں کا مقابلہ کرنا پڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہاں فتح ہوئی اور غلبہ ہوا تو پھر قرآن مجید نے بھی اس موقع کی تصویر گری اس انداز سے کی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کہ جب فتح مکہ ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مدد آئی اور مکہ فتح ہوا تو تم نے دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ در گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان نئے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ تمہیں بھی ہم نے قبول کر لیا ہے، تمہیں بھی ہم نے اپنا لیا ہے، تو
تم بھی مسلمان ہو، صحابی رسول ہو، لیکن اس مکہ فتح سے پہلے جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو خاص عزت اور شرف حاصل ہے۔ یہ بات اللہ نے سورۃ الفتح میں جہاں بیان فرمائی، دونوں طبقات کا ذکر کیا، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے بعد جو بھی ایمان لائے، تو آخر میں خلاصہ جب بیان کیا اس آیت کا تو وہاں یہ لفظ ہیں قرآن مجید کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام سے مکہ فتح سے پہلے کے ہوں یا بعد کے، آخری صحابی ہو یا سب سے پہلا صحابی ہو، یہ سارے ایک چیز کے اندر مشترک ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان تمام سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، ان سب سے اللہ نے خیر کا وعدہ کیا ہے، آخری لمحے کا صحابی ہو یا زندگی کا سب سے پہلا صحابی ہو، ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے وعدے فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا ہے کہ تم سبھی کے سبھی اچھے ہو۔ انسان ہونے کے ناطے سے انسان میں کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی طور پہ انسان کی زندگی میں، حکومتوں کے معاملات میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو دور ہے جسے ہم خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جو واقعات ہوئے ان تمام تر واقعات کے باوجود جو ہے خیر پھیلتی رہی، اسلام کی حفاظت ہوتی رہی، خیر کا دورہ ہوتا رہا اور خیر کا پہلو غالب رہا۔ لیکن یہ مورخین کا ایک نقطہ نظر ہے کہ وہ زندگی کے ایسے واقعات کو زیادہ کوریدتے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ایک حسد ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، مسئلہ تب بنتا ہے جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الگ الگ ماننے والے، وہ انہیں دنیا جو موجودہ سیاسی قائدین ہیں یا لیڈر ہیں اس طرح کے سیاسی قائدین جب سمجھ لیتے ہیں، اس طرح کی جب سیاسی پارٹی بنتی ہے تو پھر وہ اپنے لیڈر کی محبت میں دوسرے کو گالم گلوچ پہ اتر آتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اس قسم کی تقسیم نہیں تھی۔ پھر روایات بنائی گئیں، قوم کو گمراہ کیا گیا۔ اتنے حاضر دور میں جہاں آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تحقیق کا دورہ ہے، سچے جھوٹے کا پورا انسان کو امتیاز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک شخص بالکل جھوٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ موجودہ ذرائع اور پروپیگنڈا اور میڈیا کے ذریعے سے ایک ایسی فضا بنا دیتا ہے کہ دنیا اس کے جھوٹ کے باوجود بھی اسے سچا کہتی ہے۔ اتنے پڑھے لکھے دور میں یہ ایسے ہو رہا ہے۔ اسے آپ پیچھے چلے جائیں تو پروپیگنڈا کرنے والے عمومی طور پہ ان کی ایک رگ اضافی ہوتی ہے، یہ سستی نہیں کرتے، یہ بڑے متحرک رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض شیعی مورخین تھے جو اس طرح کی باتیں لکھتے رہے، اس طرح کی روایات لکھتے رہے اور باتیں بناتے رہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ کئی ایسے قتل انہوں نے لگا دیے کہ یہ جی حجر ابن عدی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچوں بیچ انہیں قتل کروایا، جبکہ واضح طور پہ روایات ایسی ہیں کہ یہ لوگ خاص طور پہ جو کوفی تھے یہ مد مقابل کو بدنام کرنے کے لیے بندہ خود قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی جان کے حیرانی ہوگی کہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کا معاہدہ کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں تو حضرت حسن ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ اس حد تک جا چکے ہیں، اس حد تک گر چکے ہیں، تو مجھے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لینی چاہیے۔ تو 41 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد کے قریب شہید ہوئے، رمضان میں 20ویں روزے میں مسجد میں داخل ہو رہے تھے نماز کے لیے۔ تو یہ کس نے شہید کیے؟ یہ ساری تحقیقات لوگوں کے پاس کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی لمحے 3 بڑے صحابہ پہ حملہ ہوا جو 3 خارجی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اس دن کوئی اور نماز پڑھانے آئے تو انہوں نے اس پہ حملہ کیا، اس قاتل نے، تو حضرت امیر معاویہ کی جگہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ 3 دوست تھے جنہوں نے اتفاق کیا تھا کہ ان تینوں کی وجہ سے مسئلہ ہے، ہم ان تینوں کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ حملہ ہوا، یہ زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور شہید ہو گیا چونکہ اس دن وہ نماز کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈائریکٹ حملہ ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔
تو یہ وفاداروں کا شہر تھا، یہاں تو جگہ جگہ وفادار بستے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اصلاً کس قسم کے لوگ تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح ہو گئی تو انہی لوگوں نے جو باہر سے خط بھیج رہے تھے اور یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ انہوں نے ہمیں لڑا لڑا کے تھکا دیا، کپا دیا ہے، تو آپ ہمیں کچھ دیں. پچھلے دنوں ان کے بہت بڑے معروف ایک سکالر ہیں آغا جواد حیدر، ان کا ایک تحقیقی بیان میڈیا پہ 1 گھنٹے کا وائرل ہوا، لوگوں نے سنا، محفوظ کیا، ہمارے پاس بھی سیو جامعہ العروہ الوسطیٰ ہے لاہور کے اندر ان کا. تو اس کے اندر وہ ان کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ گفتگو دلائل کے ساتھ انہوں نے کہا یہ بالکل نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شیعہ تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ساز باز کر رہے تھے. تو امیر حسن نے کہا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ مل کے لڑیں گے کیسے، لہٰذا مسلمانوں کی مزید خون ریزی نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی حضرت حسن نے بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے. پھر اتفاق ہو گیا، 18 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت رہا. اس دور حکومت کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنا، اندرونی خانہ جنگی ختم ہو گئی. یہ سازشی غدار پکڑے گئے، خارجی قتل کیے گئے. کچھ جنگیں ان کی خارجیوں کے خلاف ہوئیں، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگیں کچھ خارجیوں کے خلاف ہوئیں، اور یہ خارجیوں کا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا. 40,000 کے قریب یہ فتنہ باز تھے، فتنہ پرور تھے جو لشکر کے اندر شامل ہو چکے تھے. اور یہ پیچھے سے ان کی جو سازش تھی اس کی ڈوریں یہودی بغض سے مل رہی تھیں. عبداللہ ابن سبا اس کا فتنہ، پھر اسے جب موقع ملا آخر زمانے میں آ کے پھر وہ مزید بڑا، مزید پنپا. تو یہ مسائل اگر انسان صاف نظر سے دیکھتا ہے تو اسے یہ جزئی مسائل نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، مدارس بن رہے ہیں، مکاتب بن رہے ہیں، علماء مؤذنین کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، علاقے بڑھ رہے ہیں، نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، فسطاس آباد ہو رہا ہے، کوفہ آباد ہو رہا ہے، بصرہ آباد ہو رہا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے شہر آباد کر رہے ہیں، قبرص فتح ہو رہا ہے، سائپرس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، عراق پورے کا پورا اسلام کے اندر، موصل پورے کا پورا اسلام کے اندر، بر صغیر کے بعض علاقے حتیٰ کہ سندھ تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر گھوڑے جو ہیں وہ لشکر ہیں، آدھی کائنات پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بعض لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں وہ صحابہ کرام کی لڑائی کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں گویا کہ لڑائیاں ہی ہوئی ہیں اور کچھ ہوا ہی نہیں. یہ کالی اینک جب انسان لگا لیتا ہے تو اسے سیاہی نظر آتی ہے. آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. انسان کی اپنی آنکھ بند ہو. ایک طرف مدینہ طیبہ کے اندر بہتری اور ترقی اور نئے جو اسلام قبول کرنے والے ان کی تعداد میں اضافہ، ہزاروں سے لاکھوں کے اندر حفاظ کرام کی سالانہ تشکیل اور حج کے اندر بڑھتی ہوئی تعداد اور حرم کے اندر ہوتے ہوئے یہ ترقیاتی کم اور جگہ جگہ پہ بنتی ہوئی جنابیلی سرائیں اور بنتی ہوئی یہ مساجد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بعض ایسی باتیں جو حضرت شروع فرما چکے تھے، چونکہ حضرت امیر معاویہ اصلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کیے ہوئے ایک سالار ہیں، اور ان کی سالاری میں جب ان کے بھائی یزید ابن ابی سفیان وہ شہید ہو گئے تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ عہدہ ان کے ہاتھ میں آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بہادری اور دلیری کو دیکھتے ہوئے ان کو مزید جو ہے وہ اختیارات عطا کر دیے. حضرت امیر معاویہ بڑے جرری دلیر سالار تھے. غزوہ قیصاریہ جو رومی پوری پاور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جب اسلام کا چراغ گول کرنے کے لیے آئے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے جب مقابلہ کیا اس غزوہ قیصاریہ کے اندر 80,000 رومی قتل کیے تھے. تو یہ وہ واحد غزوہ تھا جس کے اندر رومیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور آئندہ اسلام کے لیے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج نہیں رہ گیا تھا.
باقی سمندر کی بات رہ گئی تھی، چونکہ فوجیں جو ہیں وہ اس وقت ایک ریسٹ چاہ رہی تھیں، آرام چاہ رہی تھیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سمندر کے اس پار بھی اسلام کا جھنڈا لہراؤں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرتے رہے کہ شام کے علاقے کے تھوڑا سا آگے جو جزیرہ ہے قبرص ہے، اس سے ہو کے ہم یورپ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے آ کے سازش کر کے مصر کے بعض علاقوں کو ملا کے وہ مدینے تک پہنچ کے مسلمانوں کا نقصان کرے گا، لہٰذا آپ بجٹ منظور کریں، آپ میزانیاں منظور کریں، آپ کوئی نہ کوئی بجٹ مختص کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدستور اصرار کرتے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہری بیڑے کا بجٹ منظور کیا، اور یہ بجٹ لاکھوں درہموں میں تھا۔ یہ اتنا بڑا باہری بیڑا تھا جس کے اندر 500 باہری جہاز تھے، ایک آدھ جہاز نہیں تھا۔ اس باہری بیڑے کی تیاری کوئی چھوٹے موٹے ذہن کا کارنامہ نہیں تھا، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا، اس حد تک کا بڑا، پہلے چھوٹے چھوٹے بیڑے تھے لیکن سب سے بڑا بحری بیڑا یہ تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر پہلی کشتی تھی جناب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے احکامات سے تیار کروائی تھی، لیکن وہ اس قسم کی مہم کے لیے نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باہری بیڑا جو ہے وہ تیار کروایا، اور 500 باہری جہاز اس کے اندر تھے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ لڑائی والا جو ایک جز ہے، وہ جو یہ پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ محو ہو جائے گا کہ یار کام بہت ہوئے ہیں، ان کاموں کے درمیان ہلکی پھلکی اونچ نیچ بھی ہوئی ہے، لیکن اس اونچ نیچ کو بھی اللہ نے ہمیں ڈسکس کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری امت کا وہ لشکر جو سمندر کے اندر جہاز ڈال رہا ہے، باہری بیڑے ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سارے کے سارے لشکر کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے، اور مجھے کہا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تیری امت کا لشکر باہری بیڑا سمندر میں ڈالے گا، میں اللہ نے اس لشکر کو معاف کر دیا۔ حضرت ام ملحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رحمت کائنات کی زبان اقدس سے میں نے یہ خوشخبری سنی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں، ہوں تو عورت، کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر کے اندر شامل ہونے کی توفیق دے۔ تو بڑے بڑے جرری صحابہ ذوق اور شوق کے ساتھ، اور بعض صحابہ بیماری کے باوجود وہ اس غزوے کے اندر شریک ہوئے، اور 2 بار یہ ہوا۔ سن 42 کے اندر باہری بیڑا ڈالا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر باہری بیڑا ڈالا، اور دوسری بار یزید کو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لشکر کا سالار بنا کے بھیجا۔ باہری بیڑے کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، اور جس بندے کے ہاتھ میں کمان تھی لوگ اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سفر کے اندر حسنین کریمین بھی شریک تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہیں وہ بھی اس سفر کے اندر شریک تھے، اور وہ بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ ان سے سواری پہ نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، فرمانے لگے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس کا حقدار اور مصداق بننا چاہتا ہوں، اگر میں سواری پہ بیٹھا مر جاؤں تو تم نے مجھے دشمن کی سرزمین میں دفن کرنا۔ اور آج بھی ان کی قبر محفوظ ہے، آپ ترکی کے اندر جائیں تو ان کی قبر ترکی کے اندر محفوظ ہے، اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا ہے، آپ گوگل بھی کریں گے تو اس کتبے کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کتبے پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باہری بیڑے کے اندر جس کی کمان یزید کے ہاتھوں میں تھی، اس کے ساتھ مل کے اس ملک پہ حملہ آور ہوئے، لیکن بیماری کی شدت سے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور ان کی نماز جنازہ یزید بن معاویہ نے پڑھائی۔ یہ اس کتبے پہ لکھا ہوا۔ لیکن فضا ایسی بنائی گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چھوڑ کے ہم کسی ایسے شخص کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جس شخص کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن یہ صحابہ کرام کے جو متعین کردہ لوگ ہیں ان کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے خیر کے کاموں کو، ان کے خیر کے تذکروں کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور ڈسکس کرنا۔ جتنی یہ دلیری کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان درازی اور تان زنی پروپیگنڈا
اتنے بڑے محققین ہیں کہ ایک طرف لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے ایک صفحے پہ کہ یہ روایات ہیں، یہ احادیث ہیں، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لہٰذا ان پہ آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لانا چاہیے. ایک طرف یہ لکھا ہے کتاب میں، اور دوسری طرف لکھ رہے ہیں کہ یزید کے دربار میں یہ مکالمہ ہوا، یہ ڈائلاگ ہوا، یہ مکالمہ ہوا. حدیث کی سند پہ تمہیں شک ہے، یزید کے دربار میں جو مکالمہ ہوا ہے اس پہ تمہیں کوئی شک نہیں، اس مکالمے پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں. گویا کہ یہ ان کے بنائے ہوئے وہ اصول ہیں جن اصولوں کی یہ خود مخالفت کر جاتے ہیں. خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور مبارک، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور مبارک، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 سالہ دور مبارک، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ بنتے ہیں تقریباً. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے جو خلافت سے قدرے نچلے درجے کا ہے، خلافت علی منہاج النبوہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور کا آغاز بھی صحابی رسول سے کرایا جسے ہم بادشاہت کا دور کہتے ہیں. اس دور کے اندر ایک نظم بنا، زمانے کی ضرورتیں اور تقاضے کرنسی بنی، کرنسی پہ مہر لگی، امیر شام کا نام لکھا گیا، ٹیکسال بنے، افواج کی تنخواہوں کا منظم سسٹم، اس کے اندر اضافہ ہوا، گرمیوں کی فوج الگ بنائی گئی، سردیوں کی فوج الگ بنائی گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا دور وہ ہے جس دور کے اندر اقامتی ہسپتال بنائے گئے کہ ایسے ہسپتال تھے کہ جن کے اندر مریض باقاعدہ داخل کیا جاتا تھا. میڈیسن ایجاد کی گئیں، دوائیاں ایجاد کی گئیں، طبیب رکھے گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید سخت احکامات کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کا اتمام کرتے ہوئے عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل جدا کر دیا گیا، عدلیہ کو فیصلوں میں آزاد کیا گیا، غیر سیاسی کیا گیا، اور ان کے اس قسم کے شمول پہ ان پہ پابندی لگائی گئی، ان کے لیے سزائیں متعین کی گئیں، عدالت کا نظام بنا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیلوں کا آغاز ہوا، اور جیلوں کی جو تعداد ہے اس کے اندر اضافہ اور اس کے سسٹم کو مزید نظم و نسق کے تابع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. مہریں ایجاد کی گئیں، باقاعدہ دفتر کے اندر فوٹو کاپی کا سسٹم قائم کیا گیا. پوری کائنات کو ایک نئی ایسی منظم اسٹیٹ بنا کر کے دی کہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسی خیر آئی، اطمینان آیا، سکون آیا، اسلام دور دور تک پھیلنے لگا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خیر اتاری، زمین نے خیر اگلی کہ میں بعض دفعہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو لگا دے. اور ایک طرف ان نفوس قدسیہ کا اتنی ڈھٹائی سے، اتنی بد تہذیبی سے نام لیا جائے کہ آنے والی نئی نسل سمجھے کہ پتہ نہیں ناؤز باللہ ہم کسی مجرم کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر ایسی فضا میں یہ اسٹیج اور یہ ممبر اور یہ محراب اور اسلام کی سنجیدہ تاریخ اور اسلام کی خدمات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ قوم کی صحیح رہنمائی کی جائے. ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہر دور کا تقاضا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کبھی مناظرے کا، کبھی کسی نہ کسی بلاغت کا، کبھی نہ ادابت کے دور رہے. یہ دور بریفنگ کا دور ہے، اور ہم تحکم نہیں کرتے، ہم بریف کرتے، لوگوں کے سامنے خیر کی بات رکھتے ہیں. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذاتوں کے بارے ذہنوں کے اندر شک پیدا کر رہا ہے، کیا اسلام کی خدمت کر رہا ہے؟ صحابہ کے بارے کسی کے ذہن میں، کسی کے خیال میں کوئی نفرت آئے، کیا کارنامہ یہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے 2 مسلمان گروہوں کو درمیان صلح کروائیں گے. کیا فرمایا تھا؟ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ آپ علیہ السلام نے اس قسم کے جملے استعمال فرمائے. کیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ اسپیشلی طور پہ نہیں آیا جس فرشتے نے آ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے مقتل حضرت حسین دکھائی، شہادت کے بارے بتلایا کہ یہ کیا جائے گا، یہ ہوگا؟ ہمیں پتہ چلا بعد میں، رسول اللہ کو پتہ چلا پہلے. کیا جس قسم کا گالی گلوچ کا کلچر محبت حسین میں پرموٹ کیا جا رہا ہے،
تو رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ یا پھر ناؤذ باللہ یہ نظریہ رکھ لیں کہ رسول اللہ کو اتنی محبت نہیں تھی، ان لوگوں کو زیادہ محبت ہے۔ کسی جانب انسان کی جانے سے جان نہیں چھٹتی حضرات۔ یہ سازش اس حد تک بعض دفعہ چلی جاتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تیسرا بندہ کھیل گیا اور دو بندے باہم دستوں گریباں ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کی صلح ہو گئی، عفیفہ کائنات نے دونوں کی صلح کروا دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ گئی تھی، پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ شام آ جائیں۔ فرمایا میں نے مدینہ نہیں چھوڑنا، حضرت آپ ہمیں حکم دیں ان باغیوں کا سر اتاریں۔ فرمایا میں محمد رسول اللہ کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ وہ امیر المومنین تھے، ان کے احکامات کی پابندی تھی۔ میں آغاز نہیں کرنا چاہتا، میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ رعایا پابند تھی، امیر معاویہ پابند تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابند تھے۔ جب وہ یہ اجازت مانگتے تھے کہ یہ ان لوگوں کا ہم گردن اتاریں تاکہ تعزیہ نہ عبرت بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر استحیا تھا، نرمی تھی، ملائمت تھی۔ لوگ جہاد پہ حج پہ چلے گئے، پیچھے سے یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن کے مدینہ چھوڑ کے نکل گئے، اس لیے کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو۔ ان سازشوں کا مقابلہ وہاں نکل کے کریں گے۔ تو یہ تینوں لشکروں کا جب آپس میں صلح ہو گئی، اتفاق ہو گیا، دستاویزات طے ہو گئیں، تو یہ جو سازشی تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری خیر نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ کوئی تیسری چیز تھی جو یہاں خرابی پیدا کر رہی تھی۔ جب یہ پتہ چل گیا تو پھر ڈائریکٹلی صحابی کا نام لینا، اعتراض کرنا، اس حد تک چلے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ گروہ واقعہ باغی تھا جو ان تینوں سیلیبریٹیز کے درمیان اختلاف کر رہا تھا۔ ایک طرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمار کا مقام اپنی جگہ پہ شان ہم اہل سنہ مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، لیکن یہ بات بھی سن لیں حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت طلحہ زبیر کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر بھی شہید ہوئے۔ یہ کس کے لشکر میں تھے؟ یہ سیدہ عائشہ کے لشکر میں تھے۔ یہ کس کے لشکر میں تھے؟ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلنے والا امیر معاویہ کا لشکر، یہ اس میں تھے۔ جب یہ اتنے دو بڑے عظیم صحابی شہید ہوئے جو سیدہ عائشہ کے ساتھ تھے، کس کا نام لیں گے؟ بالکل ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کی شہادت کو بنیاد بنا کے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پہ کوئی اعتراض کرے۔ عام جو بازاری ذہن ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمار جب علی کے ساتھ ہیں تو مقابلے میں معاویہ ہیں، تو لہذا کس نے مارا؟ معاویہ نہیں مارا، معاویہ مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے، حضرت معاویہ مقابلے میں تھے، حضرت عمار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جس طرح وہ مرزا پچھلے دنوں اس نے زبان درازی کی، بیٹھا چھپ کے، اور اگر کوئی جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، یوٹیوبر اسے سن سن کے اپنے عقیدے اور نظریے بنا رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتے، علی کے ساتھ ہوتے ہم تلوار اٹھاتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ان کے سامنے نہیں، حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ تھے، شہید ہوئے۔ مقابلے میں چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو حضرت امیر معاویہ کے کھاتے ڈال دیے گئے۔ غور فرمائیے، حضرت طلحہ شہید نہیں ہوئے، حضرت زبیر شہید نہیں ہوئے، یہ کس کے ساتھ تھے؟ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو نعوذ باللہ مد مقابل کے جو فوج ہے اس کے خلاف ڈالیں گے؟ نہیں، درمیان میں ایک باغی گروہ تھا، خارجیوں کا گروہ تھا، منافقین کا گروہ تھا۔ یہ وہ باغی ہیں، غور فرمائیے،
یہ بات لکھی ہے، مرتسم ہے، حقیقت ہے کہ یہی باغی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے، جب انہوں نے دیکھا صلح ہو رہی ہے، راتوں رات پروپیگنڈا کیا، لڑانے کی کوشش کی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے 40,000 بندوں کو قتل کیا جو خارجی تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے نئے لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے تھے، اور پروپیگنڈا اپنے عروج پہ تھا۔ یہودی عیسائی اپنی رزم گاہوں میں سفٹ پا کے بیٹھے ہوئے تھے، دم دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میدان میں آ کے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنے سارے لوگ انہوں نے مسلمان بنا کے درمیان میں داخل کیے، پکڑے گئے، ان کی سازش کا پتہ چل گیا۔ آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا ہے۔ پھر اتفاق ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کا وہ سلسلہ پھر جاری ہو گیا جو خلافت راشدہ کے دور میں جاری تھا۔ مکتب بنائے گئے، سکول بنائے گئے، اور پھر تشکیک پیدا کرنے کے لیے پیچھے جاتے ہیں، جی ان لوگوں نے یہ کیا، اسلام کے ساتھ یہ کیا۔ اسلام سے پہلے سب پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے میں نے گزشتہ سارے گناہ مٹا دیے، یہ کون ہوتے ہیں ڈسکس کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں حرف گیری کرنے والے؟ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عظیم ترین گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خلافت راشدہ کے دور کے بعد اتفاق کر لیتا ہے، اتحاد کر لیتا ہے، اور اس 18 سالہ دور میں کائنات خیر دیکھتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا جاتا ہے۔ آپ اگر اسپین پڑھتے ہیں، قسطنطنیہ پڑھتے ہیں یا قرطبہ پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری فتوحات یہ بنو امیہ کی تھیں۔ عبد الرحمن الداخل کا اگر زمانہ اور دور آپ پڑھیں، اور یہ جو بلڈنگیں بڑی بڑی آپ دیکھیں، مسجد قرطبہ کی پل ہے، جامع مسجد الکبیر ہے، اور وہاں بنے ہوئے محلات اور دارالحکومت ہیں، یہ سارے 7-8 سال پرانے ہیں۔ ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے مستحکم تھے، یورپ کے سینے میں جا کے بیٹھے تھے۔ اور جب یہ اسپین فتح ہوا ہے، عیسائیوں کا یہاں غلبہ ہوا ہے، تمام تر عربی علوم کا ترجمہ کیا گیا انگلش زبان کے اندر، انگریزی زبان کے اندر، اور یہاں سے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک انقلاب کی فضا آئی۔ ہم کو انہوں نے لڑائیوں پہ لگا دیا اور ہمارا اثاثہ چرا کے اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھانے لگ گئے، جبکہ اسپین سے پہلے یورپ کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے غریب طلباء کو یہاں سے وظائف جاری ہوتے تھے۔ اسپین کی گلیوں میں جلنے والے راتوں کے چراغ یہ ان کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک مستشرقین کا گروہ کھڑا کیا، اس مستشرقین کے گروہ نے صحابہ کرام کے ان معاملات کو بڑی ہوا دی۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں میں ایسے ڈپارٹمنٹ قائم کیے جن کے اندر انہوں نے اسلام کا مطالعہ کروایا۔ جب اسلام کا مطالعہ کروایا تو وہاں جانے والے جدید ذہن کے سامنے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام تو لڑائیاں کرنے والا دین ہے، تو وہ جب ذہن واپس آیا تو اس کا اسلام سے اعتماد اٹھ گیا۔ ساری خیر یہ یہاں سے لے کے گئے، اسپین کے راستے سے، ہسپانیہ کے راستے سے، قرطبہ کے راستے سے، تمام تر لائبریریاں۔ ابو الحکم کی لائبریری کے بارے، یہ بنو امیہ کا دور اگر آپ دیکھیں کہ 40 میل تک پھیلے ہوئے باغ، کن لوگوں کے لیے جنہوں نے مطالعہ کرنا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ان دوروں کے اندر مکتبے تھے، مطالعے کا دور تھا کہ جلد ساز باقاعدہ جلد کرتے ہی رہتے تھے، کوئی نہ کوئی کتاب انہیں جلد کے لیے مل جاتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جلد سازی کا کام کسی لمحے کے لیے بند ہو جاتا تھا۔ مکتبے شائع کرنے، کتابیں شائع کرنے کے، کاغذ ایجاد کرنے کے کارخانے، بنانے کے کارخانے، یہ سب اس دور کے اندر ہوا جسے بنو امیہ کا دور کہا جاتا ہے، اور بنو امیہ کو اس موجودہ دور میں گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے آئے، ان کے بعد ان کے بیٹے آئے، ان کا نام بھی معاویہ ہے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کا کچھ دیر دور رہا، پھر لڑائی ہو گئی، پھر مروان بن حکم آیا۔ مروان بن حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار ہے۔ مروان بن حکم کے بعد عبد الملک بن مروان آیا، یہ ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک،
یہ سارے اموی حکمران ہیں. پھر عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا تو جو شہزادے اس شہزادگی میں کسی کی جگہ پہ قبضہ کر چکے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہر حقدار کو اس کا حق واپس پہنچایا گیا. 2 ٹوک فیصلے کیے گئے. انقلاب کا دور اتنا کہ 2 سالہ دور اسے کائنات نے خلافت راشدہ کا دور کہا. گورنروں کی یہ حالت تھی. محمد بن عروہ یمن کا گورنر بن کے آیا، لوگ استقبال کو آئے کہ لمبی چوڑی تقریر ہوگی. ایک جملہ انہوں نے بولا، لوگوں یہ میں محمد بن عروہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے یمن کا گورنر، اور یہ میری سواری، جب میں واپس جاؤں اس سے زیادہ میرے پاس ہو تو مجھے چور سمجھا جائے. محمد بن عروہ نے اپنی گورنری کے ماہ و سال یمن کے اندر پورے کیے. جب واپس جانے لگے تو لوگ پھر اکٹھے ہوئے. انہوں نے پھر ایک یہی خطبہ دیا. کہا لمبی چوڑی باتیں کریں گے، میں نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، میں نے یہ انقلاب دیا، میں نے یہ کر دیا. نہیں، ایک جملہ بولا، لوگوں یہ میں محمد بن عروہ، یہ میری سواری اور میں واپس جا رہا ہوں. یہ وہ خیر کے پہلو ہیں جو ہماری حکومتوں کو لینے چاہیے. ہمارے کئی قائد لیڈر یہ کہتے نہیں رہے کہ اگر کوئی حکمران یہ کرے تو وہ چور ہوتا ہے. پھر انہوں نے وہ کیا بھی. جو وہ منہ سے کہتے رہے اس کے خلاف عمل کرتے رہے. اپنے لگائے گئے جال میں یہ خود آئے. صبح کو کچھ کہا، شام کو کچھ کہا. خلافت راشدہ کے دور کے اندر جو خیر پھیلی، ہم اس خیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم تنازعات کو ڈسکس نہیں کرتے تاکہ اپروومنٹ ہو، بہتری ہو، کوئی نہ کوئی خیر اور تعمیر کا ذہن پیدا ہو. لڑانے سے کیا ملا؟ ہم ان پارٹیوں کو بھی کہتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو بھی کہتے ہیں، کچھ تو متفقات ہونے چاہیے جن پہ تمہارا اتفاق ہو. یہ کیا گورکھ دھندا بنا رکھا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، پرانی کا نام تبدیل کر کے اپنی پھٹیاں لگا دیتی ہے، بعد والی آتی ہے اپنی پھٹیاں لگا دیتی ہے. جو نون لیگ کے ساتھ ہے وہ ہر حال میں نون لیگ کے ساتھ ہے، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہے ہر حال میں تحریک انصاف کے ساتھ ہے. حضرات ہم ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں، پہلے نمبر پہ اپنے ملک کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ پارٹیوں کے لیڈروں کو پتا ہو یہ ہجوم نہیں، یہ قوم ہے. کچھ ہمارے اتفاقات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے متفقات ہونے چاہیے، جن متفقات پہ ہم ایک دوسرے کو قبول کر لیں. ان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ماحول لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جب چاہتے ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس دور میں تو کوئی کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا. اس زمانے میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کوئی کسی پارٹی پہ اعتراض نہیں کر سکتا، ساری اقتدار میں. پنجاب کے اندر دیکھ لیجئے کس کی حکومت ہے؟ 2 پارٹیوں کی حکومت ہے، ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. سرحد کے اندر دیکھ لیجئے، ایک اس پارٹی کی حکومت ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی. 2 صوبوں کے اندر جو مرکزی صوبے وہ حکومت لے کے بیٹھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہی کہ ہمیں محروم کر دیا گیا. حکومت ہے پاس. سندھ کے اندر چلے جائیے، وہاں بھی ایک پارٹی. وفاق کے اندر ساری پارٹیاں. قوم کے بارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کرسی کی گیم سے باہر نہیں نکل رہے. کس لیے؟ کہ ہمارے پاس بے شمار موضوع ہیں الجھنے کے. ہم صبح شام ان میں الجھ کے. بغداد کا بیڑا تب غرق ہوا تھا جب قوم مناظر بن گئی تھی. آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہلاکو خان نے جب بغداد کے اوپر حملہ کیا، اس رات بغداد کے دارالحکومت میں مناظرے ہو رہے تھے. فلیتے زہر آلود آ کے ان کے مناظرے کے دوران گرے، لیکن پھر بھی مناظرہ جاری تھا. اور مناظرے کے اندر اسلام کی ٹینشن نہیں ہوتی، اپنی ذات کی ٹینشن ہوتی ہے. ہر بندے نے اپنی گاڑی کی ریس لگائی ہوتی ہے کہ میری گڈی اگے ننگے، میری گاڑی آگے گزرے، میرے نام کے ساتھ لکھا جائے یہ مناظر اسلام ہے، یہ اہل حدیث مناظر اسلام ہے، یہ بریلوی مناظر اسلام ہے. اہل حدیث کو اہل حدیثوں کی فکر نہیں، بریلوی کو بریلوی کی فکر نہیں. اہل حدیث کو یہ ٹینشن ہے کہ میری گڈی اگے ننگے، ریس لائی. اسی طرح ان سیاسی پارٹیوں نے ریس لگائی ہوئی ہے. کسی قوم کی فکر نہیں، کسی ملک کی فکر نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی خیر خواہی نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قوم کی خیر خواہی، ملک کی حفاظت، ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کا احترام، عزت، وظائف جاری ہوئے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے لوگوں کو روزگار کے لیے قرضہ کی اسکیم جاری فرمائی اور قرضے دے کر کے ان سے کام کروائے، کام سکھائے گئے،
کارخانے بنائے گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گورنر رہ کے اتنا بڑا بحری بیڑا بنا سکتا ہے، وہ کتنا ذہین آدمی ہوگا، کتنے روزگار کے مواقع پیدا کر لے گا۔ لیکن تاریخ نے یہ بھی دیکھا، تاریخ نے یہ بھی دیکھا، اور تاریخ نے اتنا مظلوم دور کبھی نہیں دیکھا کہ جب ایک اور حکومت آئی جسے بنو عباس کی حکومت کہا جاتا ہے، اس حکومت نے ان کی قبریں اکھاڑی، ان کے بندے ذبح کر کے تڑپتے ہوئوں پہ دسترخوان بچھا کے روٹیاں کھائیں، ایک ایک یادگار کو مسمار کیا، مٹایا، شام کے علاقوں پہ غلبہ تسلط قائم کیا۔ اس حد تک منظر دیکھا گیا کہ بڑے بڑے نفوس قدسیہ ان کی قبروں میں آگ جلائی گئی۔ پچھلے دنوں آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، اس میں سے کھوپڑی نکال کے اس کھوپڑی کے ساتھ کھیلا گیا۔ یہ جو تعصب کی فضا اس حد تک جو لے جاتی ہے نوجوان ذہن کو محبت کا، غم کا ایک جناب علی پروپیگنڈا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لہٰذا اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ فضا ملکوں کو توڑ دیتی ہے، یہ قوموں کو توڑ دیتی ہے، یہ نقصان کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں یہ بات رکھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے امیدوار تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامینیٹ کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے امیدوار تھے، یہ 6 امیدوار تھے، 3 دستبردار ہو گئے، ایک کے ہاتھ میں کمان دے دی، اس نے علی المرتضیٰ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے پوچھا کہ اگر دونوں تم اپنا معاملہ میرے سپرد کر دو تو میں بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ دونوں نے سپرد کر دیا کہ تم جس کو بناؤ گے ہم اس کی بیعت کریں گے۔ قوم کو بلا لیا گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے علی اگر میں عثمان کا اعلان کروں تو تم بیعت کرو گے؟ کہا کروں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عثمان اگر میں علی کا نام لوں تو تم بیعت کرو گے؟ کہا میں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا تو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے بیعت کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کتنے سال رہی؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو 12 سال۔ 12 سال کے اندر کوئی حزب اختلاف تھا یہاں؟ کوئی اپوزیشن تھی؟ ایسے ملک ترقی نہیں کرتے۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب انہیں کمیاں بھی نظر آتی ہیں، مہنگائیاں بھی نظر آتی ہیں، ہیں جی قوم کے جناب بے نقصان بھی نظر آتے ہیں۔ جیسے یہ حکومت میں آتے ہیں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ کہانی ہے نا، ایک ہے تو حکایت کہ وزیر اس کو آ کے بالکل صحیح رپورٹ دیتے تھے بادشاہ کو۔ ایک بازار میں بیٹھے مزدور کے ساتھ اس کا جب رابطہ ہوا تو اس نے رونا رویا کہ بادشاہ سلامت رعایا پس رہی ہے، ظلم کی چکی میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس نے اس کو وزیر بنا لیا۔ 2-4 مہینوں کے بعد اس نے کہا رعایا بہت رج کے کھا رہی ہے، بہت جناب میری لہریں بہریں ہو گئی ہیں۔ ایک دن وہ بازار میں نکلا تو یہی صورتحال تھی، قوم پس رہی تھی، بھوک سے مر رہی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا تو کہہ رہا لہریں بہریں ہو گئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اصل میں میرے گھر میں لہریں بہریں ہو گئی۔ سامن کے اندھے کو ہر طرف سبزہ ہی نظر آتا ہے۔ یہ جب حکومت میں آتے ہیں تو انہیں بالکل کوئی غم نظر نہیں آتا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اختلافات بہت بڑھا دیے، کام کرنے والے شخص کو نہیں دیکھیں گے، جس پہ اعتراض کرنا ہے بس اعتراض ہی کرنا ہے، جس کے اندر خوبی ہے اسے آپ تسلیم کریں۔ اور ہمارا المیہ یہ بھی ہے، غور فرمائیں، اگر میں کسی کی کوئی خوبی دے کے یہاں تذکرہ کر دوں گا نا تو کہیں گے لے بھی یہ انہوں نے ناڑ ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں اگر موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یہ بندہ تحریک انصاف کے ساتھ۔ جبکہ میں ہمیشہ آپ کے سامنے جب بھی اس طرح کی بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہمیں یہ 14 اگست کا مہینہ ہے، اس میں چونکہ ہم ملک کو سنوارنے کی بات بھی کرتے ہیں، نظریات کو سنوارنے کی بات بھی کرتے ہیں، کہ ہمیں جس کی اندر کوئی خوبی نظر آئے ہمیں اسے بیان کرنا چاہیے، اسے ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور جس کے اندر ہمیں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے، جب ہمارا جماعتی پلیٹ فارم ہوگا اس کے تقاضے الگ ہوں گے، جب ہمارے سامنے ساری مشترکہ عوام بیٹھی ہوگی تو اس وقت انداز اور اسلوب کچھ اور۔ اس لیے عزیز ساتھیوں
کسی شخص کو دیکھنے پرکھنے کے اصول ہم نے اپنے ذہن کے مطابق جو بنائے ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے وہ درست ہوں۔ ایک شخص ہمارے لیے بعض دفعہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ سے ہمیں خیر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ بھی ہمیں مل جاتا ہے جو ہمارے نزدیک قابل اعتراض ہوتا ہے۔ ہم اس واقعے کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کی تمام تر زندگی کی خدمات کے اوپر پانی پھیرتے ہیں۔ بی آئی نے ہی اسی طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاک سیرتوں کا بعض لوگوں نے مطالعہ کیا، سب نے نہیں، لیکن اس نظریے سے مطالعہ کیا کہ وہ کمیاں باہر نکالتے 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 یہ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ اس دور کے اندر نعوذ باللہ کوئی خیر کا کام نہیں ہوا، یہ تو لڑتے بھڑتے ہی آپس میں رہے۔ یہ خاص ایک ذہن کا شاخسانہ تھا، اس کے پیچھے خاص قسم کی محنت تھی، اس کے لیے خاص قسم کی تیاری کی گئی تھی، لوگ اتارے گئے تھے، میزانیے مختص کیے گئے تھے، اور وہ اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے، اس دین کی نفوس نے حفاظت کی، آپ کی مسکراہٹ کی حفاظت کی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی حفاظت کی، احادیث ان پہ پہرا دیا گیا، ان کی کتابت کا آغاز ہوا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ کام مزید بڑھا، محدثین کی سرپرستی میں کمیٹیاں بنائی گئیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ترتیب کے ساتھ نصاب کا حصہ بنایا گیا۔ موطا امام مالک، صحیفہ حمام ابن منبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات جو سب سے پہلے احاطہ تحریر میں آئے، اس کے لیے میزانیے خاص کیے گئے، بجٹ مختص کیے گئے، اور یہ اسلام محفوظ ترین ہاتھوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کی محنتوں سے، ان کی کاوشوں سے ہم تک پہنچا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام نفوس قدسیہ سے اچھائی کا وعدہ کیا، اللہ نے ان سے خیر کا وعدہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، انہیں معاف کر دیا، جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی نے خط لیک کیا ہے، راز آؤٹ کیا ہے، راز لیک کیا ہے، لیکن تجھے اس پہ غصہ ہونے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے بدر کے اندر شرکت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، تم نے بدر کے اندر جس نے شرکت کی ہے، میں اللہ نے اس تمام کو معاف کر دیا۔ اے عمر، جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو ان کے کسی کام کے بعد جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا، معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں تھا، فوج کے معاملے اور اس کی حفاظت کے لیے ٹھیک نہیں تھا، خط لیک کیا مکہ والوں کو، خط بھیجا، خط پکڑا گیا، یہ عام زبان کے اندر بڑا سنگین معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ اس شخص کی طرف سے ہوا ہے جسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اے عمر ہم اس پہ سختی نہیں کر سکتے، کوئی اس قسم کا جملہ نہیں بول سکتے۔ یہ خلاصہ کلام ہے کہ ان تمام نفوس قدسیہ سے اللہ خوش ہوا، اللہ راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اگر ان کے درمیان باہمی کوئی نزاع ہوا، ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے، وہ انسانی فطرت کا تقاضا، یہ عظیم لوگ تھے، یہ اختلاف کرنے کے باوجود بھی اتفاق پہ تھے، اتحاد پہ تھے، یہ خیر پہ تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش چکے تھے، اللہ انہیں معاف کر چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ کا دین لے کے ہم تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دن رات پہرا دیا، اپنی اولادوں کو دین سکھایا، احادیث زبانی یاد کروائیں، روزوں کے اہتمام، نمازوں کی پابندیاں آئمہ اور صلاۃ کمیٹیاں، تمام تر نظم و نسق کا یہ بہترین سلسلہ کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس تمام تر بھاگ دوڑ کے اندر جو مرکزی ان کی ترجیح رہی وہ اسلام تھا۔ آج کل ہماری لاکھوں قسم کی بھاگ دوڑیں ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر اسلام کی ترجیح نہیں ہے۔ جو اتفاقی طور پہ اسلام کے لیے سوچتے تھے ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر 25-26 قسم کی روزانہ ٹینشنیں ہمارے انتظار کے لیے تیار ہوتی ہیں، کبھی فیس کی ٹینشن، کبھی بل کی ٹینشن، کبھی کیبل کے کنیکشن کی ٹینشن، کبھی کسی سیاسی پارٹی کی ٹینشن، کبھی اقتدار کی، کبھی حزب اختلاف کی ٹینشن، ہمارے 25-26 ٹینشنیں دائیں، 25-26 ٹینشنیں بائیں، یہ روزانہ ہمارا مقابلہ کرتی ہیں۔ ہماری ان تمام ٹینشنوں میں کہیں دین اسلام ہمیں نظر آتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اختیارات ہیں، ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے، لیکن جن لوگوں نے اس حال کے اندر بھی یہ دین کا کام کیا ہے ان کے بارے میں جملہ بولنے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے۔ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تمام تر ذاتوں پہ، ان کے تقدس پہ، ان کی حرمت پہ پہرا دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی زینت بنائے، ہمارے دل میں کسی صحابی کے بارے کوئی تشکیک نہ آئے، اور اللہ اسی محبت کی فضا میں اللہ ہمیں دنیا سے لے کر کے جائے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه۔ عزیزان گرامی، آپ سارے ساتھی جتنے نمازی احباب ہیں، جتنے پورا سال یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، سبھی لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ الحمدللہ آج تک کبھی بھی اس اسٹیج سے کسی قسم کے انتشار کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی۔ ہمیشہ ملک، قوم، ادارے، ان کی حفاظت کا درس دیا گیا، اور اللہ کے فضل سے ارد گرد رہنے والوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ اس درس کو لوگوں نے قبول بھی کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ ہماری کہیں کو ہوا بنا کے اڑا دیا، لوگوں نے ہماری رائے کا احترام کیا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ رائے ایک چھوٹے سے شہر کی رائے نہیں، بلکہ اس رائے کے پیچھے پورا ملک ہے، پوری قوم ہے۔ ہمارا نیریٹو اور ہمارا بیانیہ ہمیشہ مثبت رہا، ملک و قوم کے حق میں رہا، اداروں کے حق میں رہا ہے، اور ہم نے یہاں سے ہمیشہ اتفاق اور اتحاد کی بات کی۔ اور ہمارے بعض عمائدین جو ہماری انجمن کے سربراہان ہیں، جس طرح ہمارے مذہبی کمیٹیاں ہیں جن کا امن و امان میں خاص قسم کا رول ہوتا ہے، ان کے اس خاص قسم کے جو رول ہیں، ان کے جو کردار ہیں، ان کے کردار سال بھر ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں کہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں انہیں بلایا جا رہا ہے۔ ہماری یہ جو اتفاق اور محبت کی یہ جو فضا ہوتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو اندیہ ہوتا ہے، وہ ان کے جملے اور ان کی زبان اور ان کی بیان کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ملک کے دفاع کی بات کی، پاکستان کے دفاع کی بات کی، تو ہماری یہ جو کمیٹیاں ہیں، مذہبی ہم آہنگی کی کمیٹیاں ہیں، ہماری طرف سے ہماری مسجد کے اور مرکزی جمعیت حدیث پوری تحصیل کے نمائندے جناب مظہر امین چوہان صاحب، بعض باتیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیکھنے اور سننے کی حد تک اور قسم کی ہوتی ہے، لیکن جب حقیقت دیکھی جاتی ہے تو نظر آتا ہے کہ ان پرسنالٹیز کا، ان شخصیات کا کردار ہوتا ہے، اور ان کا کردار ہمیشہ مثبت ہوتا ہے، اور مسلک کے دفاع میں ہوتا ہے، اور ملک کی خیر میں ہوتا ہے، اور ملک اور اداروں کے لیے، اور خاص طور پہ اپنی جماعت کے لیے وہ 100% فائدے پہ مشتمل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی منظر یا کسی تصویر کو دیکھ کے ایک رائے بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت کا ہمیں گہرا علم نہیں ہوتا کہ یہاں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے مکتب کی طرف سے کوئی نئی من مانی آتی ہے، کوئی نئی فکر آتی ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے، ایک نیا ہم یہ کام کریں گے، لیکن ہمارے جو نمائندے وہ وہاں پہنچ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہ تصویر اگر منظر عام پہ آتی ہے تو تصویر دیکھنے والا تو یہ کہے گا پتہ نہیں پرمیشن دی جا رہی ہے، پتہ نہیں ان کے شانہ بشانہ چلا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے ذہن کا ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ پچھلے دنوں اسی طرح مکتب فکر کی طرف سے، ان دنوں میں جن کا خاص ہلا گلا ہوتا ہے، ایک نئے ان کی طرف سے کام کا اظہار کیا گیا، لیکن ہمارے عمائدین نے، سربراہان نے، نمائندوں نے، جن پہ ہمیشہ جماعت کو اعتماد رہا اور وہ اس رائے پہ پورا اترے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ مظہر صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، انہوں نے پھر ایک جھوٹا پروپیگنڈا بنا کے درخواست دائر کر دی، لیکن انتظامیہ کے پاس بھی عقل و دانش کے ناخن ہیں کہ انہوں نے اس درخواست کا احتساب کیا، اور جن لوگوں نے یہ جھوٹی درخواست دی تھی انہیں اندر دیا۔ میں آپ سب دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہماری جماعت کی طرف سے کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے، اسے صرف دیکھنے کی حد تک نہ رکھا کریں، اس کے بارے تھوڑا سا پوچھ لیا کریں، اور پھر یہ نیریٹو اور بیانیہ بنایا کریں کہ ایسے معاملات جن میں یہ ہمارے نمائندے ہماری سرپرستی کرتے ہیں، جو مسلک کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے